سارے مہمانوں کی نظریں دروازے پر لگے لگے تھک گئیں۔ دلہن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب ہے اور سارا حال مہمانوں سے بڑھ چکا ہے، اور اسٹیج تھا کہ بن دلہن کے سننا پڑا تھا۔ خاصی تاخیر کے بعد جب دلہن اسٹیج پر آئی تو میں نے ان کی نند سے وجہ پوچھی کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، کیونکہ سردی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ چھوٹے بچوں کی مائیں بچوں کو سنبھال سنبھال کر تھک گئی تھیں۔ تو نند نے جواب دیا کہ اس کے جواب نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نند کا کہنا تھا کہ بھابھی کا فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ اچھا، تو بھابھی اس میں مصروف تھی؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، نہیں بھابھی مصروف تھی، بھائی تو مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے ہال میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ 20 یا 22 برس کی لڑکی جو خود بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، دلہن کو اسٹیج کے حوالے کر کے اپنے دوستوں میں گل مل گئی۔ اچانک مجھے مہینے بھر قبل کا وہ منظر یاد آ گیا جب ہم بھتیجی کی شادی میں ہال میں داخل ہوئے تو ہال میں بنے برائڈل روم کے باہر خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے اور برائڈل روم بند تھا۔ جب وجہ معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ اس وقت فوٹو سیشن چل رہا ہے اور مووی بنانے والے دونوں نوجوانوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مداخلت میں کام نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے سب کو باہر نکال دیا ہے۔ جب کمرہ کھلنے میں دیگر لوگوں کے ساتھ دلہن کو دیکھنے کی خواہش میں لپک کر کمرے میں داخل ہوئی، وہ انتہائی نروس اور پریشان تھی۔ میرے استغفار کے آنسو نکل گئے اور میں نے پوچھا کہ وہ مستقل اٹھائے بٹھائے رہے حتیٰ کہ وہ خود نشانے پر ہاتھ رکھ کر ہدایت دیتی رہی کہ اتنی مہنگی تیار ہوئی ہو، اس کے وجہ سے بھی تمہیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں فوٹو شوٹ کس طرح کروانا ہے۔ ہم سب بمشکل اسے نارمل کیا اور واضح رہے کہ یہ شرفا کے گھرانوں کی تصویریں ہیں۔ پچھلے ہفتے ماموں کے ہاں گئی، حج کی مبارکباد دی تو ان کی بیٹی نے بھائی کی شادی کی کئی کلو وزنی البمز اور مووی لا کر رکھ دی۔ باقی سب تو گھر پر منگوا کر دیکھ چکے ہیں۔ موویز سب کے گھر ہو کر آ گئی ہے، آپ نے دلچسپی ہی نہیں لی۔ اب یہ لیجئے، یہ تصویریں دیکھ لیں۔ ایک دو صفحے اس کے شکوے پر دل رکھنے کو پلٹ لیے۔ یہ بظاہر کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ کے لیے نئی ہو۔ آپ سب کی نظروں سے وہ ویڈیوز اور البمز بار بار گزری ہوں گی، اور یہ معاشرے کے گھر گھر کی کہانی ہے۔ وہ فوٹوز اور ویڈیوز جو ماں اور باپ بھی دیکھتے ہیں اور نانا نانی ماموں خالہ سب دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان میں کسی ایک کو بھی خیال نہیں آتا کہ دیکھا دیکھی ہم کس تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اندھی تاکید ہمیں کسی اندھیری گلی میں کھڑا کر چکی ہے۔ جو کچھ میڈیا پیش کر رہا ہے، اداکارائیں انڈیا میں جا کر پیش کر رہی ہیں، وہ معاشرے کا خاص طبقہ، لیکن اس کا اثر نفوذ اس درجہ میں کہ معاشرے کا ایک حیادار اور باعزت گھرانہ بھی اپنی بہو بیٹیوں کو یوں ہی اس دلدل میں پیش کر رہا ہے۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جب وہ بن سنور کر آتی ہیں اور حسن سے بے پردہ حال میں داخل ہوتی ہیں اور پھر اسٹیج پر پہنچتے ہی اسٹیج فوٹوگرافر کے نرخے میں آ جاتا ہے، جو کیمرے کی آنکھ سے اپنی شیطانی جذبوں کی تسکین پر پروفیشنز کے نام پر کرتے ہیں۔ میری طرح آپ بھی ایسی سینکڑوں تقریبات میں شرکت کا موقع ملا ہوگا جب ہزاروں شرکاء میں سے کسی ایک کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اگر یہ دن ایک بار آتا ہے تو کیا اس لیے آتا ہے کہ اپنے گھر کی عزت، اس معصوم اور پاکیزہ وجود کو جو ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، یوں بن سنور کر نظروں کی حبس کی تسکین کا سماں کریٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک دن جو بہت ارمانوں سے، بہت دعاؤں کے بعد آتا ہے، اس دن میں خوب جی بھر کر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور جس سے بہت دعائیں مانگی تھیں اور جس کو گویا آپ بھی لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر تقریبات، رقص اور بھنگڑے اور تمام خرافات کے بعد اللہ پاک کو تسلی دیتے ہیں کہ قرآن کا سایہ اس کے سر پر، آپ فکر نہ کریں۔ ان تقریبات میں ہر عمر کے مرد، خواتین اور بزرگ شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو یاد نہیں آتا کہ ہمارے دین کیا ہے۔ شرم و حیا ہے، حیا سے
محرم لوگ معاشرے کی زنجیر کی سب سے کمزور کڑی ہوتے ہیں۔ حیا اگر معاشرے سے اٹھ گئی تو اس میں حیرت بھی کیا۔ اور اسی طرح فحش فیشن میگزین حتیٰ کہ موبائل میں بھیجے جانے والے پیغامات بھی فحاشی کی بھرمار ہوتے ہیں۔ کیبل نیٹ ورک نے تو رسی کس کر ڈھیلی کر دی ہے۔ ایسے تصور حیا کو مزاج کا حصہ بنا دشوار کہ اس ذمہ داری کو نہ والدین پورا کرتی ہیں نہ اساتذہ۔ یہ ذمہ داری نبھانے پر آمادہ جہاں کپڑوں کی نمائش اور ماڈل گرلز کی مسکراہٹیں اور حسن چیزوں کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ فحش مذاق شخصیتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، بے حیائی کے مناظر لطف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تب ہم اخبارات میں چھپنے والی ان خبروں پر اظہار افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ درندہ صفت لوگ چھوٹی بچیوں کو حوث کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتے ہیں۔ ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ یا موبائل فون کے جو بھی موجود ہیں، ان اقوام نے اسے اپنی ترقی کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن ٹیکنالوجی کی یہ ترقی ہمارے لیے وجہ بہت ہی بری ثابت ہو رہی ہے۔ موبائل فون ہو یا انٹرنیٹ، مغرب کا تصور پرائیویسی اس کی بنیادی شرط ہے، جو در حقیقت دلدل کا پہلا قدم ہے۔ والدین نے ان خطرات اور اساتذوں کے ساتھ اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بچے اس ٹیکنالوجی کی دنائی میں جتنی دور نکل گئے ہیں، والدین اس کے حربے سے اتنے ہی بے وقوف بننے جا رہے ہیں اور بچوں کے نیٹ ورک کے ساتھ وقت گزارنے کی اور ان کی قابلیت تصور کرتے ہیں۔ کم عمر بچوں کو اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے کرنا در حقیقت ان کی گہری کھائی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ بچے والدین کی کسی بھی مداخلت یا روکنے کو جاسوسی خیال کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل میں حیا کا یہ فقدان اور پورے معاشرے کا بے حیائی کا کلچر کو قبول کر لینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ اولاد ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ وہ عظیم عالی شان نعمت ہے جس کی التجا پیغمبروں نے اپنے رب کے حضور کی۔ دجالی فتنوں کے اس دور میں اپنی آئندہ نسل کی اسلامی خطوط پر تربیت حیا جو بنیادی اخلاقی صفت ہے، اس کو ان کی شخصیت کا جز بننا ایک ایسی اہم ذمہ داری ہے جس کا اہتمام فوری اور ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حیا کا ازر من حیثیت ہم سے چھن گیا تو اس قدر سرمایہ سے محرومی ہمارے لیے دونوں جہاں کا خسارہ ہے۔ در حقیقت اس وقت اپنے جی کو چاہ پوری کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ ناظرین، آپ سب لوگ اس کہانی سے کس طرح متفق ہیں؟ کیا اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد کیا اپنی رائے دیں گے؟ نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ حقیقت ہے؟ ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں ان تمام کاموں سے رکنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا؟ نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔